السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ ایک تو ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا گیا ہے، اور تفتیشی ٹیم کو ایف آئی اے کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ میرے جو قانونی ٹیم ہے، میرے وکلاء ہے، ان کے سامنے آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، میں ان کی جوابات دے سکتا ہوں۔ تو اس پر پھر ایف آئی اے کی ٹیم کی جو تفتیش کار ہے، انہیں دو وکلاء کی عمران خان کی جو ایسی دو وکلاء ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر عمران خان سے تفتیش کر دی گئی ہے۔ اس پر 20 ولاگ میں بات کریں گی۔ وہ دو گواہان کون تھے جنہوں نے باہر آ کر جو عمران خان سے ایف آئی اے کی ٹیم نے جو سوالات کی ہے اور ان کی جوابات عمران خان نے دی ہے، تو اس پر بھی آگے چل کر اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ متفقہ طور پر کور کمیٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو اجلاس ہوا اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر اس ولاگ میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی سینئر صحافی عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے ایف آئی اے کی تفتیش کے لیے وکلاء کی موجودگی کی شرط تو رکھی ہے، مگر پوری تفتیش میں وکلاء سے مدد نہیں لی۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ آخرکار عمران ریاض خان نے اس طرح کی بیان جو دیا ہے اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے کہ یہ جو ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے اس نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات جو تفتیش کی ہے، اور اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے عمران خان نے جو ایف آئی اے کی ٹیم عمران خان سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل گئی تھی اور عمران خان سے تفتیش کرانے کے لیے، تو عمران خان نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو قانونی ٹیم ہے ان سے مشورہ ان کی موجودگی میں نے آپ کے ساتھ جو آپ نے جس طرح سے تفتیش کرنی ہے مجھ سے کرنی ہے۔ تو اس سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات جو ہوگی اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم جب وہاں اڈیالہ جیل گئی تو عمران خان نے انکار کیوں کیا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے جب عمران خان سے تفتیش کر رہے تھے تو اسی دوران جب ایف آئی اے کی ٹیم باہر آ کر وہ کسی طرح بھی بیان دے سکتا ہے، تو اسی لیے عمران خان نے اپنی ذہن میں جو بات کلیئر کر دی ہے، اور ان کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پر ایسا ہونا چاہیے عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے، یا تو ایک گواہ موجود ہونا چاہیے یا دو گواہ۔ تو اسی اسنا میں جو انتظار پنجودہ صاحب ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وکیل وہاں پر موجود تھا، تو انہوں نے جو اس کی موجودگی میں عمران خان نے جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے ان کو تفتیش کی جو سوالات کے جوابات ہے وہ دی ہے، وہ میں بھی آپ کے ساتھ آگے چل کر آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ لیکن عمران خان نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ بہت بڑا اقدام عمران خان نے لیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم جس طرح سے سوالات جوابات عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کر گئی تھی، اگر خدا نخواستہ وہاں پر عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہاں پر موجود نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے اس پر حکومت کی طرف سے کافی پریشر ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے بیان آ کر دے سکتے تھے۔ لیکن عمران خان نے اپنے ذہن کا استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں شعور۔ عمران خان حقیقی معنوں میں لیڈر ہے، انہوں نے اپنے ذہن مائنڈ سیٹ کا استعمال کیا اور انہیں پہلی مرتبہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے اس سے تفتیش کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ میری قانونی ٹیم وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظار پنجوتا صاحب نے کہا کہ ہم دو لوگ وہاں پر ایسے گواہان موجود تھے جو عمران خان جو ایف آئی اے اور عمران خان کے درمیان سوالات جوابات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اسی دوران ہم نے کبھی بھی انٹرفیرنس نہیں کی، کبھی بھی ہم نے مداخلت نہیں کی، کیونکہ عمران خان خود سمجھتا ہے، اور اسی لیے عمران خان نے صرف دو گواہان اس موقع پر پیش کرنے کی ہدایت کی تھی تاکہ ایف آئی اے کی ٹیم باہر جا کر کوئی اور طرح کی بیان نہ دے۔
تو یہ جو سلسلہ اس وقت نئی مقدمات عمران خان پر بنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، یہ تو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کر دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی ڈالی گئی تھی، تو ایف آئی اے کی ٹیم نے اس پر عمران خان سے سوالات جوابات کرنی تھی، تو عمران خان نے اس پر 20 سوالات جوابات دی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ایکس سابق جو ٹویٹر پر پوسٹ کی جانے والی محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی مندرجہ ذیل پر مشتمل ویڈیو کے حوالے سے سوال جواب بھی کیا۔ یہ عمران خان کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اس نے ایک ویڈیو محمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بنایا گیا تھا، اور اس پر عمران خان کے جو ایکس اکاؤنٹ پر ہے اس پر ڈال دیا تھا۔ تو اسی حوالے سے عمران خان نے اس جو ویڈیو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران خان سے سوالات جوابات کی تھی، تو اسی دوران ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران خان کو یہ ویڈیو دکھائی، تو عمران خان اسی حوالے سے انہوں نے کیا اپنی ذہن بنا لیا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ کسی بھی معاملے پر تفتیش سے پہلے ایف آئی اے میرے خلاف سائپر جیسی بے بنیاد مقدمہ بنانے پر مجھ سے معافی مانگی۔ بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ سائپر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری کی تحفظ اور اپنی قوم کے سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کے احتجاجی مراسل بھجوایا اور حقائق اپنی قوم کے سامنے رکھے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں اپنے قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور باغیرت مند قوم ہے جو اپنی اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ سائپر در حقیقت جنرل باجوہ کو بھجوایا گیا تھا تاکہ اس کے مطابق میری منتخب جمہوری حکومت کو ختم کر سکے۔ عمران خان نے مزید کہا جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے چوروں سے ساز باز کی اور انہیں قوم پر مسلط کیا۔ عمران خان نے مزید لکھا کہ میں اپنے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تاہم جیل میں ہونے کے باعث اپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھ سکتا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ آج مجھے ویڈیو دکھائی گئی جو محمود الرحمان کمیشن کی مندرجہ ذیل پر مشتمل ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اگر آپ لوڈنگ سے قبل ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں کرنا پڑتا۔ یہ جو عمران خان کی اس وقت ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں دی گئی ہے، تو اسی نے کہا کہ اگر مجھے یہ پیغام یا ویڈیو مجھے پہلے دکھا دیتی یا جو مجھے اس طرح کی سہولت میسر ہوتی تو میں ان میں شاید رد و بدل کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہمارے قومی تاریخ المناک حادثے کے اسباب، وجوہات اور کرداروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے درمیان بنیادی اہداف تھی، جن میں ایک ثانیہ کے ذمہ داروں کا تعین جبکہ دوسری غلطیوں کی نشاندہی تھا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی پیری میں جنرل یحییٰ خان پر جتنی تنقید کی جاتی ہے ان کی سیاسی فیصلہ سازی پر کی جاتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل یعقوب اور ایڈمرل منل احسن نے یحییٰ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ عمران خان نے مزید لکھا ہے کہ دستور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کا پابند بناتا ہے تاکہ تنقید سے محفوظ رہ کر اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دے سکے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جنرل یحییٰ خان پوری طرح سیاسی فیصلے سازی کی مرتکب تھے۔ سیاسی فیصلوں پر پوری دنیا میں تنقید کی جاتی ہے اور جمہوریت سیاسی فیصلوں پر تنقید کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ فوج کا سربراہ کسی انتخابی یا ریفرنڈم کے ذریعے منصب نہیں پاتا۔ یہ جو 71 کی آرمی چیف ہے جنرل یحییٰ خان کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ تو اپنی منصب سے الگ ہو کر سیاسی دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ انتخابات کے بعد فیصلے کی برتری اور عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو اقتدار منتقل کرنا اور ملک کو المناک حادثے کے بینات چڑھنے دینا جنرل یحییٰ خان کے فیصلہ تھا۔
عوامی مینڈیٹ کا احترام نہ کرنے پر طبی حالات تیزی سے داخلی انتشار اور بگاڑ کی جانب گئی اور ملک دو لخت ہوا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یحییٰ خان کی سیاسی فیصلوں میں حصہ لینے کی اسی شوق کی پاکستان اور افواج پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی۔ عمران خان نے مزید یہ لکھا کہ سیاسی فیصلے کرنے اور پوری پاکستان پوری طرح سیاست میں ملوث ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے فوج پیچھے چھپنا جنرل یحییٰ خان کے لیے فوج کی پیچھے چھپنا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ محمود الرحمان کمیشن اور تاریخ دونوں نے اس کے کردار پر اپنی تنقید کی رائے دی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 70 کے واقعات اور آج کے حالات کے مابین غیر معمولی مصالحت پر ذی شعور پاکستانی کے لیے تشویش کی وجہ ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 70 میں ملک دو لخت ہوا تو آج ہماری معیشت زمین بوس ہو چکے ہے، جبکہ اس میں بہتری کا امکانات کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ SIFC کے ذریعے معیشت کو اپنی پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش ہر بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی اور عوامی مینڈیٹ کے حامل جماعت کو لاقانونیت سے کچلنے کی کسی کوشش کر کے معیشت میں بہتری نہ لائی جا سکتی ہے۔ ایپائش سرغہ لگائی کہ اظہر مشوانی کی بھائیوں کو کس طرح کسی جرم میں اغوا کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا ورکر ہمارے ہیروز ہے اور قوم کا اثاثہ ہے۔ ان کے اور ان کے اہل خانہ کی ہراسگی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک میں معیشت کی بہتری کے امکانات تبھی پیدا ہوں گے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا اور فیصلہ سازوں اور عوامی مینڈیٹ کے حامل جمہوری نمائندوں کو سونپ دی جائے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان اس وقت جو صورتحال سے دوچار ہے اس پر حکمرانوں اور خاص طور پر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس وقت ان چوروں کو ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو اس پر عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ پایے کی تفتیش کے لیے وکلاء کی موجودگی کی شرط تو رکھی مگر پوری تفتیش میں وکلاء سے مدد نہیں لی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اور اس نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ عمران خان کے لیے شامل تفتیش ہوئی تو ایپائے یا حکومت تفتیش سے متعلق اپنی مرضی کی پروپیگنڈا خبریں پھیلا سکتی تھی، جیسا کہ عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا والوں سے لاتعلق اظہار کر دی وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہی کسی متوقع پروپیگنڈا سے بچنے کے لیے عمران خان نے 2 گواہ پیدا کی جنہوں نے ساری تفتیش سن کر باہر آنے کے بعد بیان کر دی۔ جیل کی چکی میں بیٹھ کر بھی عمران خان باہر والوں سے بہتر پلان کر رہے ہیں۔ نجیم سٹی ہے، اس نے ایک ٹویٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈٹ گئے ہے اور آہستہ آہستہ عمران خان کا موقف لوگوں کو پسند آنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر عمران خان کی بہادری اور 1 سال جیل میں رہنا اس سے اور مقبول ہوتے جا رہی ہے۔ یہ آپ خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ جب ایک ایسی زندگی گزارا رہا تھا جو وہ اپنی زندگی میں کافی خوش تھا، محلاتوں میں جیسی بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، لیکن پچھلی 1 سال سے وہ مسلسل جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اور پچھلے دنوں جب ان کی سوشل میڈیا پر ان کی کمرے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو اس سے اور زیادہ عمران خان سے لوگوں کی جو محبت کا اندازہ آپ لگایا جا سکتا ہے کہ اور اس سے اور بڑھ کر عمران خان کے لیے لوگوں کا محبت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سے حکومت کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی مقبولیت کو کم کر سکے اور یہ حکومت الیکشن کی طرف جا کر الیکشن دوبارہ کر سکے اور یہ حکومت پھر ایک ایسی قوت کے ساتھ آ کر عمران خان کا مکمل صفایا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس وقت جو پاکستان کی عوام ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان کی طرف، عمران خان کے ساتھ، یہ بہت کم ہے جس میں شعور 75 سال بعد آ گئی ہے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے اس لیڈر کا صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ لوگ پھر عمران خان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان کو براہمی انصاف میں تاخیر کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جھوٹی اور بیہودہ عدت کیس کی نئی عدالت میں منتقلی کی بھی کلیتا مسترد کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ پوری رہائی کی مستحق ہے۔ چیئرمین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے اور ناحق قید میں رکھنے کے لیے قانون و ضوابط کی دھجیاں اڑا کر 10 گنا رفتار سے ٹرائل کی گئی اور سزاؤں سنائی گئی۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ عدت کے کیس کے ٹرائل کی تکمیل پر اسی نئی عدالت میں منتقل کرنا سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی اور منصفانہ ٹرائل کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے، جیسے کلیتا مسترد کرتے ہیں۔ کور کمیٹی نے مزید لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے مزید لکھا ہے کہ عدلیہ کی لاقانونیت اور سیاسی انتقام کے مکروہ سلسلہ کو کندھا فراہم کرنے کی بجائے آئین اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہو اور بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ اور تمام سیاسی قیدیوں کو بالفور رہا کیا جائے۔ کور کمیٹی نے باقاعدہ طور پر یہ بھی لکھا کہ کور کمیٹی کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان کے ابد ماں اہلیہ بشرا بی کی صحت اور علاج کے حوالے سے جیل حکام اور مینڈیٹ چھوڑ سرکار کے رویے کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ محترمہ بشرا بی کی شکایات کے باوجود باعتبار انداز میں خصوصاً شوکت خانم اسپتال سے ان کی ٹیسٹ سے گریز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تمام خدشات اور تحفظات کے باوجود شوکت خانم کے بجائے پیمس اسپتال محترم بشرا بی بی کے ٹیسٹ کروائے گئے اور رپورٹس بوجھ چھپائی جا رہی ہے، فراہمی نہیں کی جا رہی ہے۔ کور کمیٹی نے مزید کہا جیل انتظامیہ اور مینڈیٹ چھوڑ سرکار محترم بشرا بی بی کی صحت سے کھلواڑ بند کرے اور ان کی میڈیکل رپورٹس بلا تاخیر فراہم کرے۔ کور کمیٹی نے مزید لکھا کہ انتخابی ٹریبیونلز کے لیے ریٹائرڈ ججوں کے تقرروں کے عمل کو بھی کلیتا مسترد کرتے ہیں۔ کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج اس وقت جو الیکشن کے بعد خاص طور پر ملک میں جو حالات بن گئی ہے ان کے حوالے سے کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج حکومت کی طرف سے جو بینچ بنایا گیا ہے وہ مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مینڈیٹ چھوڑ اور سیاسی شرانگیزوں نے پہلی مجرم چیف الیکشن کمشنر اور کٹ پتلی کمشنر اراکین کی معاونت سے مرضی عرض لگا کر انتخابات میں اپنی مرضی کا ڈاکہ ڈالا۔ جمہوریہ اور عوام کی حق کی دشمن اپنے ریٹائرڈ جج لگا کر ٹریبیونل سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کی مذموم منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کی احوال آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو بدنیتی پر فیصلے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، خاص طور پر ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کلیئر موقف رکھا ہے شروع سے کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب یہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بناتی جا رہی ہے۔ جب ریجیم چینج آپریشن ہوئی ہے تب سے یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل تنقید اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنا چاہتے ہیں مسلسل اس پر لگی ہوئی ہے۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی کمیٹی میں جو اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے جو علمیہ جاری کر دیا گیا ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ٹریبیونل میں ریٹائرڈ جج کے تقرروں کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتی، نہیں ان کی روبرو لگائے جانے والے مقدمات کی پیروی کریں گے۔ تاریخ کے متعصب ترین اور مجرم چیف الیکشن کمشنر اور کٹ پتلی کمیشن اراکین کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے کو بغیر کسی جواز کے دوسری مرتبہ ڈی لسٹ کرنے کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن کی سرکردگی میں دستور جمہوریت اور عوام کی ووٹ کے حق کے خلاف کمیشن کی ریشہ دورانیوں کی فہرست طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر الیکشن کمیشن جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے جو اس سے تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی نام بھی لیا ہے
اور جو آزاد حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایم این ایز ہے وہ لڑ چکے ہیں اور کافی بڑی مارجن سے اس نے اس نظام کو بھی شکست دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی شکست دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بلہ بھی چھین لیا تھا. چیف الیکشن کمشنر اور کمشنر اراکین کے محتسبانہ، جانبدارانہ اور غیر آئین و غیر قانونی فیصلوں کے خلاف پارلیمان کے اندر اور باہر ہر سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کور کمیٹی تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے. آخر میں جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کور کمیٹی کی جانب سے ملک کی گیر سطح پر پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سازی مہم کے آغاز بھی باضابطہ طور پر نامنظور کر دیا گیا ہے. تو آج اگر آپ لوگوں نے یہ ولاگ دیکھا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کری اور اپنی چینل کا ساتھ ہی خیال رکھیں. اللہ حافظ.